تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. آگ بلند رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے. بلند آدمی نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ ہاں یہی غرور ہے. اب اس سے پتا چلا کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ وہ تکبر ہے، غرور، گھمنڈ، میں پن، کہ میں یہ ہوں اس کے سامنے کیوں جھکوں. یہ ابلیس کی یہیں سے خصلت شروع ہوئی. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے ناظرین، میں آپ کا بھائی محمد عفران آج مفتی سلمان اجری صاحب کا ایک اہم ویڈیو لے کر حاضر آیا ہوں. اس ویڈیو کا دکھانے کا بس ایک ہی مقصد ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے. آج اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان اجری صاحب کی زبانی. تو آپ سے گزارش ہے دوستو، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور مکمل جانکاری لے کر جائے. تو اب آپ سب کا ٹائم نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو. اللہ نے فرمایا سب کے سب سجدہ کرو. سب سجدے میں چلے گئے. پتہ ہے ایک تھا ابلیس جو غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، کھڑا رہا. ابلیس کون ہے؟ یہ شیطان جس کا نام عزازیل. یہ کون ہے؟ فرشتوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کو مامور کیا گیا تھا. اس کو معلم الملائکہ کہتے ہیں. بعضوں نے اس کو فرشتوں میں شمار کیا، لیکن مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا. ابلیس کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا. لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے حکم اسے بھی تھا. حالانکہ وہ اللہ کی بہت عبادت کیا ہے، بہت عبادت. اتنی عبادت کیا ہے کہ اس کے سجدے اگر زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک راہی کے دانے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی. اتنے سجدے اللہ کے کر چکا، لیکن اس وقت سجدہ نہیں کیا. تو رب تعالیٰ نے سوال فرمایا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. تو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ. کہنے لگا اے مولا میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. آگ بلند رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے. بلند آدمی نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ ہاں یہی غرور ہے. اب اس سے پتا چلا کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ وہ تکبر ہے، غرور، گھمنڈ، میں پن، کہ میں یہ ہوں اس کے سامنے کیوں جھکوں. یہ ابلیس کی یہیں سے خصلت شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے آدم کو دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حکم میرا تھا، حکم اللہ کا تھا. فاخرج منہا فإنک رجیم. آج سے تو ہمارے دربار سے نکل جا، اس لیے کہ تو مردود ہو گیا. راندہ بارگاہ، ہمیشہ کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا گیا. یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آج سورہ اعراف کے شروع میں ہی آیا. تو ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے نکال دیا اپنے دربار سے، فرشتوں کی جماعت سے. انظرنی الی یوم یبعثون. بس مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. بس رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہے، اللہ سے چیلنج کر رہا ہے، مجھے تو ٹائم دے دے. بس کیا کرے گا؟ کہتا ہے قال رب بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. بس تو مجھے ٹائم دے دے، قیامت تک تیرے جتنے بندے آئیں گے میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کہتا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو بھی اس راستے سے گزرے گا کبھی میں اس کے سامنے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کسی نہ کسی طرح اس کو اس راستے سے میں ہٹا دوں گا. اے رب تیرے بندوں میں تو شکر کرنے والے نہیں پائے گا. اللہ کو یہ چیلنج کر رہا ہے. دوسری آیتوں میں یہ تک کہا اس نے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. تیری عزت کی قسم اے اللہ. عزت اس کو بھی معلوم ہے اللہ تعالی، اور قسم بھی اللہ کی عزت کی کھا کر کہہ رہا تیری عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، سارے بندوں کو گمراہ کروں گا. رب تعالیٰ سے چیلنج کیا. رب نے فرمایا قال انک من المنذرین. جا تجھے ٹائم دیا جاتا ہے، مہلت ہے تجھے، جتنا ٹائم چاہیے پورا لے لے. ٹائم ہی نہیں طاقت بھی دے دی گئی، قوت بھی دے دی گئی. دنیا میں جتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے سب تجھے دے دیا گیا. جا بہکا لے. کتنوں کو بہکاتا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ فرماتا ہے تو پوری کوشش کر لے، میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، تیرا داؤ نہیں چلے گا. رب تعالیٰ نے بھی فرمایا تو پوری کوشش کر لے لیکن تیرا داؤ میرے کچھ بندوں پر نہیں چلے گا. وہ کون سے بندے ہیں؟ ان بندوں کے بارے میں ابلیس بھی مان گیا، شیطان بھی مانا. کہنے لگا ہاں ہاں ہے تیرے کچھ بندے. وہ کون ہیں؟ الا عبادک منہم المخلصین. یہ وہ بندے، ہاں مولا تیرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر میرا داؤ نہیں چلے گا. وہ کون ہے؟ وہ بندوں کی جماعت کو مخلصین کی جماعت کہا جاتا ہے کہ وہ اگر عبادت کرتے ہیں تو نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے ہیں، وہ خالص تیری رضا کے لیے کرتے ہیں.
تو جو لوگ دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتے ہیں، یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں ان پر شیطان کا داؤ بھی نہیں چلے گا، شیطان ان لوگوں کو نہیں گمراہ کرے گا۔ مخلصین کی جماعت، مخلصین کون ہے میرے عزیزو؟ دکھاوے کے لیے کرنے والے مخلصین نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے۔ یہاں پر ایک روایت ملتی ہے قیامت کے دن جنتیوں کا جب انصاف ہو جائے گا نا، پورے جنتی ایک طرف ہوں گے، ان جنتیوں میں بھی 3 کیٹیگری ہیں، جنتیوں میں بھی 3 جماعتیں۔ ایک جماعت اللہ نے ان سے فرمایا کہ اے بندو تمہاری بخشش ہو گئی، تمہارے لیے جنت کا پروانہ ملا، تم جنت جا رہے ہو، یہ بتاؤ تم جنتی عمل کیوں کرتے تھے دنیا میں؟ تم نیک کام کیوں کرتے تھے؟ آج جنت تمہارے لیے ہو گئی نا، پاس ہو گئے۔ پاس ہونے کے بعد پوچھا جا رہا ہے تو وہ جماعت کہتی ہے اے مولا ہمیں تیری دوزخ سے بہت ڈر لگتا تھا، بہت ڈر لگتا تھا، اس کے ہولناک عذابات، اور تیری دوزخ سے ڈر کر کے ہم نیک کام کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہو گیا، تم جنت میں جاؤ۔ دوسری جماعت، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں کرتے تھے؟ یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے جنتیوں کی، تم کیوں نیک کام کرتے تھے؟ تم بھی پاس ہو گئے۔ وہ کہیں گے مولا قرآن میں اور حدیث میں تیرے رسول سے ہم نے جنت کی اتنی نعمتوں کا ذکر سنا تھا، وہاں کے محلات، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، تو شوق تھا کہ جنت میں جائیں، اس لیے نیک کام کرتے تھے، تیری جنت کی خواہش نے ہم سے نیک کام کروائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تم سے راضی اور تمہارے لیے جنت ہے، چلے جاؤ۔ تیسری ایک جماعت ہوگی جنتیوں کی، یہ لاسٹ کیٹیگری ہے، ان سے پوچھا جائے گا میاں آپ بھی پاس ہو گئے، جنت میں جا رہے ہو نیکیوں کی وجہ سے، تم کیوں نیکیاں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ مولا ہم نہ جنت کے لیے کرتے تھے نہ دوزخ کے لیے، ہم تو خالص تیری رضا کے لیے کرتے تھے، تو راضی ہو جا، بس ہمارا مقصد اتنا تھا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا اور جنت میں جاؤ۔ وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، نہیں 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 جنت میں نہیں جانا ہے، اگر جنت میں جائیں گے تو پھر بدلہ ہو جائے گا، معاوضے کے طور پر ہو جائے گا، پھر ہم کو اندر جانے کے بعد دوسرے لوگ تانا ماریں گے تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے، وہاں بولے کچھ اور ہو، ہم نہیں جائیں گے جنت میں۔ رب تعالیٰ پھر دوبارہ فرمائے گا کیا ہے مومنوں میں تم سب سے راضی ہوں، تم میری رضا کے لیے کر رہے تھے، میں راضی ہوا، جاؤ جنت میں۔ وہ کہیں گے مولا نہیں جنت میں جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ تم جنت کے لیے کیا کرتے تھے، ہم تو تیری رضا کے لیے کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایت میں فرمایا گیا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو بیڑیاں پہنا اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ۔ یہ مخلصین کی جماعت تھی، یہ لالچ میں عبادت نہیں کیے اور نہ ہی ڈر کر کے کیے، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اسی جماعت کے بارے میں شیطان بھی کہتا ہے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، ان پر میرا حربہ نہیں چل سکے گا۔ اس لیے میں مومنوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے، نہ کسی کو ڈر کر، نہ کسی کے لیے، عبادتیں نہیں، اللہ کے لیے۔ تم اپنی آخرت کو سوچو۔ میں ایک بزرگ کے متعلق پڑھا تھا، 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں نماز ادا کی جماعت کے ساتھ، ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی، 30 سال تک۔ توجہ چاہتا ہوں، 30 سال تک ایک نماز میں ایک جماعت نہیں چھوٹی اور پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی، پہلی صف میں کھڑے رہتے تھے۔ 30 سال کے بعد ایک دن مغرب میں آئے تو ایک رکعت ہو گئی، 30 سال کے بعد ایسا موقع آیا، پیچھے رہ گئے، تو پھر جب آئے دیکھا کہ صفیں تو لگ گئی ہیں، پیچھے جگہ مل رہی تھی، تو انہوں نے شرم کے مارے، ڈر کے مارے، سب لوگ کیا کہیں گے ابھی 30 سال سے جس کی جگہ پکی ہے آج تو ہے نہیں، چھوٹ گیا پیچھے، تو پیچھے سے ہی گھر چلے گئے، گھر میں جا کر نماز پڑھ لیا۔ عشاء میں اس ڈر سے نہیں آئے کہ سب لوگ سوال کریں گے مغرب میں کہاں تھے۔ تو اس زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ فلاں صاحب جو رہتے تھے پہلی صف میں، جن کا ریکارڈ تھا 30 سال کا، وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ حضور پتہ نہیں مغرب میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے۔ کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے، کچھ تو ہوا نہیں تکلیف۔ گئے تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ کیا بات ہے مغرب میں بھی نہیں، عشاء میں بھی نہیں؟ کہا مغرب میں آیا تھا لیکن ایک رکعت ہو گئی تھی، میں شرم کے مارے پہلی صف میں نہیں آیا، پہلی صف میں جگہ نہیں مل رہی تھی، شرم کے مارے میں پیچھے نہیں کھڑا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں واپس گھر میں آ کر نماز پڑھ لیا۔ اس بزرگ نے ان سے کہا جو 30 سال کی عبادت کر چکے تھے، کہا کہ اے بندے جا پچھلے 30 سال کی نمازوں کو پھر سے ریپیٹ کر لے، دوہرا لے، اس لیے کہ جو تو نے نمازیں پڑھی وہ صرف اسی نیت سے پڑھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تجھے اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تو عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، جا پچھلے 30 سال کی نمازیں اعادہ کر لے، پھر سے پلٹا لے۔ عزیزان گرامی، اخلاص ایک بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بات میں یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ ابلیس لعین آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا،
गुरूर और घमंड में अल्लाह तबारक व तआला से चैलेंज करके निकला, उसे अल्लाह ने टाइम दिया, वक्त दिया क़यामत तक का, और वो बहकाता घूम रहा है अभी भी। हाँ, बस रमज़ान में कैद हुआ है। रमज़ान में शयातीन को कैद किया गया, यह हदीस पाक से साबित है। अभी तो है नहीं, हमारी महफिल में भी नहीं है और अभी रमज़ान में कहीं है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी रोज़ा छोड़ते हैं। ये कौन से शैतान हैं? नमाज में नहीं आते, फिर ये कौन है? इनको कौन सुलाता है? इनको कौन? शैतान का कोई खलीफा है? शैतान किसी को अपनी ड्यूटी दे करके गया है? यहां पर नफ्से अम्मारा है, वो हर एक के अंदर है। इंशाअल्लाह फिर आगे कभी मैं अर्ज करूंगा, वो हर इंसान के पास है। जिस नफ्स ने शैतान को भी गुमराह किया था, वो नफ्स तो हमारे पास है। नफ्स एक बहुत बहुत ही खतरनाक चीज है। इसी से लड़ने को मेरे आका ने जिहाद अकबर कहा। जो अपने नफ्स के खिलाफ लड़ाई करेगा वो जिहाद अकबर है, बड़ा जिहाद है। तो बहरहाल आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की पैदाइश हुई और आपको वहाँ से जन्नत में रखा गया। अब यहाँ पर कुछ बातें मुझे अर्ज़ करनी है, वो यही है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब सारी चीज़ों के नाम बताए गए और सब कुछ इल्म दिया गया और फिर जन्नत में रखा गया। जन्नत कैसी है? वहाँ किसी चीज़ की कमी है? कोई चीज़ की कमी नहीं, सारी नेमतें हैं। लेकिन उसके बावजूद आदम अलैहिस्सलाम को कुछ बेकरारी थी। क्यों? इसलिए कि इंसान जो है तन्हा नहीं रहता, इंसान को कोई दूसरा इंसान चाहिए। उन्स से बना है इंसान, उन्स कहते हैं मोहब्बत को। इसके फितरत में है ये खिंचाव, दूसरे के साथ इसका खिंचाव है, लगाव है, दोस्त बनाता ही है, अकेला नहीं रहेगा इंसान। तो आदम अलैहिस्सलाम को जो ये बेकरारी थी वो तन्हा होने की। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी बाईं पसली से कुछ हिस्सा निकाला और उससे एक औरत को बनाया गया, वो हजरत हव्वा थी। हाँ, इतनी बात मैं आपको बता दूं, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश वो किस जगह हुई अल्लाह बेहतर जाने, कोई तो जगह होगी, लेकिन औरत की पैदाइश तो जन्नत के अंदर हुई है। कहां हुई है? जन्नत के अंदर हुई है। हाँ, जन्नत में पैदा हुई है औरत, ये उसका मकाम है और ये जन्नती चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जो खूबसूरती रखी है औरत के अंदर, वो जन्नत की कशिश है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा को देखते हैं, आपको पता है हजरत हव्वा दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक है, सबसे खूबसूरत थी। आदम अलैहिस्सलाम उनकी तरफ हाथ बढ़ाने लगे। रब ताला का हुक्म हुआ, आदम तुम्हारे लिए हलाल नहीं, तुम उसका महर अदा करो, महर अदा करो। महर देना यह जन्नती कानून है, आज भी हमारे निकाह में महर रखा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मौला, मैं यहाँ किस चीज़ का मालिक हूँ, क्या चीज़ महर में दूँ? रब तबारक व तआला ने फरमाया, आदम तुम्हारी औलाद में आखिर ज़माने में मेरा एक महबूब नबी पैदा होगा, जिसको आसमानों में अहमद, ज़मीनों में मोहम्मद कहा जाएगा। आदम तुम उस पर 20 बार दुरूद भेजो, ये हव्वा का महर हो जाएगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको लिखा है। आप अंदाजा करो, हमारी माँ का महर दुरूद पाक है। हमारी माँ हमारे बाप के लिए हलाल हुई तो दुरूद के सदक़े में हलाल हुई। और जिसको दुरूद से चिढ़ है उसे सोचना चाहिए कि हलाल होने का तरीका आदम अलैहिस्सलाम के लिए हजरत हव्वा दुरूद रखा गया। दुरूद के मुनकिर तू कहां जाएगा कि अपने माँ बाप के बारे में शक करेगा? आदम अलैहिस्सलाम उसके बाद हजरत बीबी हव्वा को छूते हैं, दोनों मजे से रह रहे थे। कुरान में अल्लाह फरमाता, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत फकुला मिनहा हैथु शीतुमा। रब फरमाता है तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जो चाहे खाते रहो, जहां से मन करे खाओ। जन्नत में घूमते रहो, फिरते रहो, सारी चीजें तुम्हारे लिए अब हलाल है। लेकिन रब ने फरमाया था, वला तक़रबा हादिही शजरा, एक दरख्त है उसके करीब मत जाना, एक दरख्त है उसके करीब मत जाना। अल्लाह की तरफ से मना था, वो दरख्त के करीब जाने की ममानियत आई थी। तो हुआ क्या? इब्लीस लाइन जो बारगाह से मरदूद हो गया था, अब उसकी ड्यूटी हो गई थी कि आदम अलैहिस्सलाम को बहकाएं या फिर उनकी ज़ुर्रियत के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिशें करते रहे। उसकी ड्यूटी हो गई थी। उस वक्त तक वो फरिश्तों में भी जाता आता था, जन्नत के दरवाजे तक भी पहुंचता था। रिवायात ये बताती हैं कि एक दिन जन्नत के करीब वो गया, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को बुलाया, कहा कि तुम्हें पता है उस दरख्त के करीब जाने से क्यों मना किया गया है? आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या बात है? कहा, उस दरख्त में एक फल है, अगर तुम खा लोगे ना, इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, तुम या तो फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा जन्नती बन जाओगे। हाँ, अगर खा लिए तो हमेशा का हो जाएगा, पक्के हो जाओगे। इसलिए तुम्हें रोका गया है, खाने से रोका गया है कि तुम कंटिन्यू ना हो जाओ, यहां पे हमेशा के ना हो जाओ। आदम अलैहिस्सलाम उसकी बातों में नहीं आए, लेकिन अंदर आने के बाद हजरत हव्वा बार बार कहने लगी आदम अलैहिस्सलाम से
کہ ایک بار پھل کھا کے تو دیکھتے ہیں, کھا کر کے تو دیکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا, رب تبارک و تعالیٰ نے قریب جانے سے منع کیا ہے, وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. اب یہاں پر شیطان نے ایک لاجک سکھائی, منطق. ہاں قریب جانے سے منع کیا نا, درخت کا پھل کھانے سے تھوڑی نہ منع کیا. تو حضرت بی بی حوا نے پھل توڑ کر کے آدم علیہ السلام کو بھی پیش کیا, خود بھی کھائیں. جیسے ہی ان دونوں نے کھائے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے دونوں کے کپڑے اتر گئے, لباس اتار لیا گیا, پورا کا پورا لباس اتار لیا گیا. جنت کے کچھ درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنا جسم چھپایا. پھر فوراً حکم آیا اللہ کا, قال اہبطوا, اتر جاؤ تم سب کے سب, تم سب اتر جاؤ جنت سے, زمین پر جاؤ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا تھا تم نے وہ کھا لیا. آدم علیہ السلام کو بھی اتارا گیا, بی بی حوا کو بھی اتارا گیا. جنت میں اور جنہوں نے ان کا تعاون کیا تھا سب کو اتارا گیا, زمین پر بھیج دیا گیا. اور پھر الگ الگ آدم علیہ السلام کو سرندیپ پہاڑ پر, جو سری لنکا میں ہے آج, حضرت حوا کو جدہ میں, سعودی عرب میں. اتنا لمبا فاصلہ, اور پوری بھری دنیا میں 2 ہی لوگ ہیں, اور ایک ادھر ایک ادھر. رب تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور پھر یہ فرمایا ایک مدت تک تم کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور پھر میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. آدم علیہ السلام اس بات پر روتے رہے, بہت روئے, تقریباً 350 سال روئے. سب سے زیادہ رونے والوں میں آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ جب میری آنکھ کھلی تھی, سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی روح ڈالی گئی, آنکھ کھلی تھی, تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی نظر جس چیز پہ پڑی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام رکھا تھا. آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ مولا, جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ آسمانوں میں رکھا اس کے طفیل میری توبہ قبول فرما. فوراً رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا, جاؤ آدم کی توبہ قبول ہوئی, اس لیے کہ محبوب کا وسیلہ لیا گیا. ہاں اسی لیے ہمارے امام بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. یہ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں, تمہیں کیا خبر, قیامت کے دن کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. قیامت کے دن یہ قوم کہاں جائے گی, سارے نبیوں کے پاس جائے گی, سب کیا کہیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. ہاں حضور فرمائیں گے آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں. اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ کہاں سے کہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اس کے بعد آپ کو حکم ہوا حج پہ جانے کا, آپ حج کے لیے آئے. کعبہ اس وقت موجود تھا, فرشتوں کا تعمیر کیا ہوا تھا. آدم علیہ السلام سفر کر کے گئے حج کے لیے. یہاں سے ایک بات میں عرض کرتا ہوں, دنیا کا پہلا حج ہندوستان کی سرزمین سے ہوا. آدم علیہ السلام اسی زمین سے گئے, اور ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان ہمارے باپ کی زمین ہے. ہاں آدم علیہ السلام باپ ہے کہ نہیں ہے, ہمارے باپ کی زمین ہے. الحمدللہ ہم اپنے باپ کی زمین پر قائم ہیں, ہاں کسی کے باپ کی نہیں ہے. اور فخر سے رہو, خوشی سے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر تمہیں قرار دیا. آدم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو عرفات کے میدان میں حضرت حوا سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد زندگی کی ابتدا ہوئی, اولاد شروع ہوئی آدم علیہ السلام کی. پھر نسل انسانی کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہوا, اور اسی نسل انسانی کی برکت ہے کہ ہم اور آپ زمین پر آج موجود ہیں, اسی آدم علیہ السلام کی نسل سے. ایک اور بات خاص طور پر عرض کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کہاں سے اتارے گئے تھے. میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہاں سے اتارے گئے تھے, جنت سے اتارے گئے تھے. جنت سے اتارے گئے, اور جہاں سے آئے ہیں وہیں پر جانا چاہیے. اسی لیے کہا گیا انسان کو کہ تیرا اصلی وطن جنت ہے. تیرا اصلی وطن کیا ہے, جنت ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے دنیا میں آتا ہے تو روتا آتا ہے نا, دیکھا ہے نا آپ نے, روتے ہوئے آتا ہے. کیوں روتے ہوئے آتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا, خود میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے تھے کہ بچہ روتا ہوا اس لیے آتا ہے کہ اس کا اصلی وطن چھوٹ گیا. کون سا؟ جنت میں تھی. ہماری روحیں آنے سے پہلے کہاں تھی؟ جنت میں تھی. اصلی وطن جب بھی چھوٹتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. اور اسی لیے شاعر کہتا ہے, شاعر کیا کہتا ہے کہ یادداری کے وقت زادنے تو ہما خنداں بودند تو گریاں. اے انسان تجھے معلوم ہے جب تو پیدا ہوا تھا سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. ماں بھی ہنس رہی تھی, باپ بھی ہنس رہا تھا, خوشی میں سب پیڑے بانٹ رہے تھے, جلیبیاں بانٹ رہے تھے.
ہیں سب خوش تھے کہ تو پیدا ہو, لیکن تم کیا کر رہے تھے؟ تم تو روتے ہوئے آئے تھے. چنا زی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند تو خنداں. شاعر کہتا ہے اے انسان اب زندگی ایسی گزار کر جا کہ جب تیرے جانے کا وقت ہو تو سب رو رہے ہو اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہو. تو ہنستا ہوا جا. کون ہنستا ہوا جائے گا؟ جسے اپنے وطن پر جانے کا شوق ہو, اپنے اصلی وطن جانے کا جسے بھی شوق ہوگا, موت کے وقت اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوگی. اور جسے جہنم جانے کا ہوگا خاک مسکرائے گا, خاک مسکرائے گا. وہ تو ملک الموت کی شکل دیکھ کر کے لال پیلا ہو چکا ہوگا. ہاں اسی لیے جنت کی خواہش بھی رکھو کہ میرا اصلی وطن ہے, اور کام بھی وہی کرو تاکہ مرنے کے وقت لال پیلے نہ ہو, لبوں پر مسکراہٹ ہو. اسی لیے بہتوں کو مرتے وقت مسکرانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہاں تم چاہو گے تو مسکرا لیں گے. ابھی ہم بیٹھے ہیں, ہنسنے کے لیے بولوں گا تو پورا پھاڑ کر کے ہنسیں گے, ہو سکتا ہے ابھی اختیار ہے, لیکن موت کے بستر پر میاں کسی کے اختیار میں نہیں. ہنسنا اس وقت تمہارے کنٹرول میں نہیں. اس وقت نزا کا عالم ایسا کہ مکھی بھی بیٹھے تو پہاڑ کے برابر لگے ہیں. ہنس کہاں سکو گے؟ ہاں بس وہی ہنسے گا جو زندگی بھر جنت میں جانے کی تیاری کرتا تھا اور مولا اسے موت سے پہلے جنت دکھا رہا ہو اور وہ ہنس رہا ہو. بس وہی ہنسے گا, باقی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اسی لیے میں اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے اور پھر وہ واپس جنت میں ہی جائیں گے. آدم علیہ السلام بھی, نوح علیہ السلام بھی, موسیٰ و عیسیٰ بھی, ابراہیم و اسماعیل بھی علیہ السلام, اور خود میرے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہی میں جائیں گے. تو ہم جن کی امت ہیں, ہمارے لیے یہی فرض ہے کہ ہم بھی وہیں جائیں جہاں ہمارے رسول جائیں گے, اور جنت کے کام شروع کرو, نیکیاں کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. مرنے سے پہلے مولا توبہ کی توفیق عطا فرمائے, جنتی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.